آپ نے پڑھی، یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے، ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس۔ اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے، اسے تو خوش رہنا چاہیے۔ وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے، آپ نے چیریٹی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فیل کریں۔ آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈ فل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جب اسے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں۔ میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح۔ یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین۔ بڑے ہنس مکھ، آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے، سارے اذکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ پریشان ہے، اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا ہے۔ اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ اذکار کا ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے۔ ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں۔ دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا۔ اب یہ خوش ہونے والی بات ہے، اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بھی فیل نہ کریں، تو یہ پھر قصور ہمارا ہے۔ اور یہی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کہ ایموشنز کو فیل کرنا پڑتا ہے۔ نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت ہے۔ آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں گے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا، کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا، بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا، تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے، جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے، ایپل کھائیں گے، اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس کو گرو بھی کرنا ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹیو انرجی سے، نیگیٹیو لوگوں سے، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن۔ اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجووینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے ایک بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمنیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں۔
یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں. تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے. ریڈ کی بھی ضرورت ہے لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ پہ کام کریں گے تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی. آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے, یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں ہو جائیں گے. اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشنز پہ بہت زور دیتا ہے, پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے. بدگمانی بد زنی نہ کرو, حسن زن دو, لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو, پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی. یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے. لو کانکرز آل, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے تو اس سے گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے, یا ڈسگسٹ گلٹ, یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن. اب ایک بندے سے گناہ ہوا, وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا, میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, میں نے کئی بار کوشش کی ہے, اٹس اوور. اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے, یعنی اب تو میں گیا, اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ. تو کیا ہوگا, اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ, رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا, وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا. کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا, نفاق فیل ہوگا, جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر تو آپ مجھے بتائیں آپ کو وہ چیز کیا ہیلپ کر رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹنس کر رہی ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے, اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشن وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے ہوتے ہیں, اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے. اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے, گلٹ بھی ہے, ڈسگسٹ بھی ہے, سیڈنس بھی ہے, تو بس اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ چینج کریں. میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں. کئی لوگوں کو الحمدللہ, بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے دیکھا ہے, آپ اللہ کے لو کے بارے میں زیادہ سوچا کریں بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے, اب تو میں گیا, اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں. آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ سٹل لوز می, اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سچویشن کو سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہے تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے اپنے اندر, کلٹیویٹ کریں گے, انکلکیٹ کریں گے, وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی ایک سچویشن سے باہر آنے. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اور اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں. ڈیلی 3 گریٹیٹیوڈ, وٹ یو آر گریٹفل فور, وہ لکھیں 3 چیزیں ڈیلی. یہ ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کریں کہ 3 things آئی ایم گریٹفل فور. گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوگا. پھر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کیا آپ کی زندگی میں. بھئی کوئی تو ثبوت ہوں گے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو یاد کر کے آپ میں محبت انکلکیٹ ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, وہ چیزیں یاد کر کے آپ کو اللہ کا لو انکلکیٹ ہوگا. جتنا آپ اللہ کا لو انکلکیٹ کریں گے, آپ دیکھیں آپ کو گناہ سے نکلنے میں زیادہ جو ہے وہ مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیو ایموشنز بہت کمال کرتے ہیں انسان کی نفسیات پہ, اس کی ایک سچویشن سے نکلنے پہ, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مثالیں بھی انشاءاللہ آج دوں گا کہ انبیاء کس طرح سے ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے کی جستجو کرتے تھے اور اس کے بعد پازیٹیو ہو بھی جاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور میں نے آپ کو چیز پڑھائی تھی کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ ورسز پیسمسٹک تھنکنگ. میں نے آپ کو کچھ اس میں
ڈفرینسز بتائے تھے وہ کسی کو یاد ہیں؟ وہ ڈفرینسز کیا ہیں؟ آپٹیمزم ورسز پیسمزم جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے. جی مثلاً پرماننٹ سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر کسی آپ بزنس گر گیا ہے جو آپ نے ایگزامپل دی تھی تو ٹیمپرری Yes. آپٹیمزم یہ سوچے گا، اگر آپٹیمسٹک سوچو گے تو آپ یہ سوچو گے کہ یہ تو بھی ٹیمپرری ہے، یہ رک جائے گا، Right. ایمان زیادہ کریں گے، اور بالکل صحیح سوچیں گے کہ اگر میں اس کو کس اسٹیجز کے تھرو جو ہے اس کو واپس لے کے آ سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں واقعوں کے لیے کہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں نا، جو ہر چیز میں نیگیٹو ڈھونڈتے ہیں، وہ پرماننس کے قائل ہوتے ہیں. ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ چیزوں کو، حادثات کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. کہ جیسے میرج فیل ہو گئی تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اب پوری زندگی فیل ہے، اب ایوری تھنگ از گون، ٹھیک ہے، اور میں ہر چیز میں فیل ہوں، ہر چیز میں فیل ہوں. جبکہ آپٹیمسٹک جو ہیں لوگ، ان کا تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے ٹیمپرری، کہ یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھا، ہو گئی بات، غلطی ہو گئی. دیکھیں سبحان اللہ، اگر آدم علیہ السلام پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ہوتا ہمارے باپ کا، اور درخت سے کھا کے جو ان سے غلطی ہو گئی، وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھتے اور وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے، تو نہ وہ شاید وہ توبہ کرتے اللہ سے، اور ہیومن ریس وہیں پہ ختم ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، اتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ہوپ پکڑا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ ایک حادثہ تھا، یہ ایک واقعہ تھا، اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک. اور لائک سمن جو کہ آپٹیمسٹک ہوگا وہ کسی بھی سچویشن کو اسی تک، اس کے ہی سرکمسٹانسز تک لمیٹڈ رکھے گا کہ یہ نتائج اس لیے نکلے کیونکہ یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی. صحیح. جبکہ پیسمسٹک انسان سمجھے گا کہ وٹ ایور آئی ٹرائی ٹو ڈو کچھ نہ کچھ خراب ہی ہو جائے گا، اس کو بالکل صحیح. پورا جرنلائز کر دے گا کہ یہ تو رائٹ. ایسا ہی ہوگا جب بھی نہ کچھ ہوگا. جی، لوکل ورسز پرویسو کہہ لیں، اسپیسیفک کہہ لیں، جنرل کہہ لیں. ٹیمپرری ورسز پرماننٹ ہے کہ دس ول پاس، اور پرماننٹ ہے کہ دس ول لاسٹ فار ایور، یہ چیز اب مجھے ہارم کرتی رہے گی. اور لوکل ورسز پرویسو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو دس اسپیسیفک پوائنٹ، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ڈپارٹمنٹس انلیس میں ان کو الاؤ کروں ادر ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کرنا. اور پرویسو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو گئی ہے، نقصان جو ہو گیا ہے، اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن ایوری تھنگ، اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور تیسرا کنٹرولیبل اور انکنٹرولبل. لائک پیسمسٹک یہ ہوگا کہ اس کو لگے گا کہ اب اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، بٹ جو آپٹیمسٹک اپروچ ہوگی اس میں وہ جو بھی کر سکے گا، چاہے حضرت مریم نے اگر وہ اسٹیم بھی موو کیا تھا. ایگزیکٹلی، دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. یاد رکھیں، جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ میں اتنا فقیر ہو چکا ہوں کہ ہر خیر کا میں طلبگار ہوں. تو یہ تو بندہ کر ہی سکتا ہے. رائٹ. کنٹرولبل ورسز انکنٹرولبل. جی، اور چوتھا ہر چیز کو پرسنلی لینا کہ ہر چیز کی غلطی میرے بھی بلیم لینا پڑے. بالکل. پرسنل ورسز ناٹ پرسنل. پرسنل ہے اٹس می، اٹس مائی فالٹ. اور یہ ایک کوگنیٹیو ڈسٹورشن بھی ہوتی ہے. کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو، اور اس میں سے ایک ڈسٹورشن ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں باعث، وہ میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا، اینی وے وہ یہی. جی، پولرائزیشن کہہ لیں. ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمز اینگل سے دیکھنا، وہ اس کا ایک خاص باعث ہوتا ہے کہ کنٹرول باعث ہے. میرے خیال کنٹرول باعث اس کو کہتے ہیں کہ یو تھنک کہ یو شوڈ کنٹرول ایوری تھنگ. اس سے آپ پہ سٹریس آتا ہے، آپ پہ برڈن آتا ہے. دیکھیں آج کل پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اتنا پریشان اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں، اسپیشلی مدرز معذرت کے ساتھ، کہ ہر چیز انہوں نے کنٹرول کرنی، ہر چیز. کبھی کبھی چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، آپ کو ایکنالج کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ یہ سوچیں گے یہ بھی بندہ میری وجہ سے، میری ہی کوئی غلطی ہوگی کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، بچے بھی میری وجہ سے، یہ بھی میری وجہ سے، وہ بھی میری وجہ سے، اور ان سب کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ پرسنل والا ایک تھنکنگ سٹائل. اور آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل ناٹ پرسنل ہے کہ میری بھی فالٹ ہے لیکن دس از ناٹ انٹائرلی مائی فالٹ. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو پیسمسٹک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انٹرنل ریزنس فائنڈ کرتے ہیں فار ایونٹس،
इंटरनल कि मेरी क्या गलती है, मेरी वजह से कुछ हो रहा है, और जो ऑप्टिमिस्टिक है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मैं आपको मिसाल दी थी, किसी का इंटरव्यू फेल हो गया, अब वो बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करके गया, अब जब इंटरव्यू फेल हुआ तो वो ये सोचे कि मैं नालायक हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं था, मेरी तैयारी भी नहीं थी, और बस अब मेरा हर इंटरव्यू फेल होगा। तो ये वो पर्सनल वाली एग्जांपल है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के मुताबिक देखे कि यार क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हुए थे, ठीक है ना, या जो है वो इंटरव्यूअर जो है उसका रवैया ठीक नहीं था, समथिंग लाइक दिस, और वो होगा भी, देयर मस्ट बी सम रीज़न, तो फिर वो बेहतर है कि आगे बढ़ सकेगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये 4 मैंने जो है ना वो आपको चीज़ें